بغیر یعنی 5 چیزیں وہی، چھٹی کون سی ہے؟ بغیر شک و شبے کا یقین، اور 7ویں جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی ایمان حقیقی کے ارکان کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، 5 وہی اسلام والے، 2 ان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اضافہ کیا ان کو یہ اضافہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں۔ تو اگر انہوں نے کیا تو پھر کس بنیاد پر کیا؟ سورہ حجرات کی وہی آیت کہ جو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا سنا رہی ہے، اس سے جو اگلی آیت ہے وہ حقیقی مومن کو بیان کر رہی، اس کی تعریف کر رہی، ڈیفائن کر رہی ہے اسے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ اچھا یہ بات کس کو سنائی گئی؟ وہ جو آ کے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں، گویا اب ان کے پاس 5 ارکان تو موجود ہیں نا، تب ان کا اسلام قبول کیا گیا ہے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کا ایک چھٹا رکن بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر شک میں نہیں پڑتے۔ ثم لم یعنی یقین، ایمان یقین والا ایمان دل میں ہوتا ہے، یہ زبان والا تو نہیں، دل یقین والا ہوتا ہے نا، یقین والا تو دل والا ہوتا ہے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم في سبيل الله، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں یہ سچے ہیں۔ تو اب کتنے ہو گئے جی ارکان اس کے؟ 2 اضافی کون سے ہو گئے؟ یقین قلبی اور جہاد فی سبیل، اندر یقین، خارج میں جد و جہد۔ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ، مومن کا جہاد۔ دیکھیے ہم نے جہاد کا مطلب لے لیا قتال، پہلا تو کام یہ کیا نا ہم نے، جہاد کا مطلب کیا لے لیا؟ قتال۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی جہاد کر رہے تھے نا، یہ مکی صورت ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے، اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد، سورہ فرقان میں آیا ہے مکے میں، تو جہاد تھا نا وہ۔ اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں قتال کے علاوہ جو ہے وہ تبلیغ بھی جہاد ہے۔ اچھا اسی طرح جہاد مع نفس بھی ہے، ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، تو ہم اپنے نفس سے جہاد کرو تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بلکہ یہ بھی کہ افضل جہاد پوچھا گیا کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ حضور نے فرمایا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، کہ تو جہاد کرے اپنے نفس کے۔ اب جہاد مطلب آدمی تلوار لے کے اپنے پیٹ میں گھومتا ہے، تو معلوم ہوا کہ صرف قتال ہی جہاد نہیں ہوتا، جہاد قتال سے وسیع اصطلاح ہے، وسیع المفہوم ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی کہ جہاد کا مطلب قتال فی سبیل اللہ ہے۔ دوسری اس کے ساتھ جو دوسرا ردہ لگ گیا، بناء الفاسد علی الفاسد، وہ یہ ہو گیا کہ مسلمان جب بھی لڑے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے، مسلمان جب بھی جنگ کر رہا ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ خیر اب تو بات یہاں پہ پہنچی کہ مسلمان اگر کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا مارا جائے تو شہید ہی ہوتا ہے۔ اب تو کہیں سے کہیں بات چلی گئی ہے نا، یہ تو نئے، یہ 15ویں صدی کی ایجاد ہے یا 14ویں کی، 14ویں تو ختم ہو گئی، اب 15ویں بھی نصف پہ پہنچ گئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ 14ویں صدی جو تھی اس سے سارے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، سارے علماء پناہ مانگتے آئے ہیں اس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے، کوئی اتنی کوئی 14ویں صدی فتنوں والی ہے، ہم تو 15ویں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی معاملہ آگے جا چکا ہوا ہے۔ خیر تو یہ کام آپ آ کے اس دور میں ہوا ہے کہ کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا جب مسلمان مارا جائے شہید ہے، پتہ نہیں اللہ سے بھی زبردستی اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کیا کریں گے، پتہ نہیں۔ خیر تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا جہاد جب اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور غرض ہوگی تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا۔ کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا۔ کوئی اپنے قوم کی جو ہے نا وہ طاقت اور اس کی توسیع اور اس کی طاقت کے لیے مارا گیا، تعصب میں مارا گیا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا۔ اللہ کی راہ میں صرف اس کا جہاد ہے جس کا مشن تھا
لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، باقی کلمے نیچے ہو جائیں، اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے. ہوا فی سبیل، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب جب ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ حقیقی ایمان کی سطح پر دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو سمجھیں اللہ کی نظر میں کہ اگر ایمان کی رمق بھی ہے تو آپ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ لازمی ہے. اب میں یہ آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے سمجھاتا ہوں. ایک حدیث تو بہت عام ہے، مشہور کہنے لگا تھا، مشہور حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں میں مشہور ہے جو چیز بڑی مشہور، ہر خطبہ جمعہ میں اکثر و بیشتر آپ نے سنی ہوگی، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنا اس کے بس میں نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف بات کرے، یعنی اس کو غلط بتائے، جو بھی لوگوں کو بتائے یہ منکر ہے اس سے بچو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کا یہ بھی بس میں نہ ہو، مطلب بولنے سے بھی گردن اڑنے کا خطرہ ہو، تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں ایک مطلب جیسے کسی بری شے کو دیکھ کے کوڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی کر کچھ نہیں سکتا لیکن سر پھوڑنے کو دل کرتا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہونی چاہیے، یہ دل سے برا جاننا ہے. اور ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے ایمان اگر کمزور درجے میں بھی ہوگا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ دل کے اندر کوڑن ہو، جلن ہو، برائی کو دیکھ کر اس کو ختم کرنے کا جذبہ اندر انگڑائی لے رہا ہے، تو ایمان کمزور درجے میں موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچ کے بتائیں کہ برائی کو دیکھ کر پیٹ میں کوئی مروڑ نہ پڑے، برائی کو دیکھ کے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی بے کلی نہ ہو، کوئی دل پر چوٹ نہ لگے، پھر کیا خیال ہے ایمان کے بارے، دل والے ایمان کے بارے میں؟ جی. اور یہ جو ہم نے قیاساً ایک بات سمجھی، اندازے سے ایک بات سمجھی ہے، یعنی عقل کا گھوڑا دوڑا کے جو بات سمجھی ہے، یہ بھی ایک حدیث میں آئی ہوئی ہے، اسی موضوع کی ایک حدیث ہے. مضمون یہی ہے، الفاظ ذرا تھوڑے سے بدل گئے اور اس الفاظ کے بدلنے سے چیز زیادہ واضح ہو گئی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے جو بھی نبی گزرے ہیں ان کا یا کوئی صحابی ہوتے تھے یا حواری ہوتے تھے، اور وہ جو نبی کے صحابی یا حواری ہوتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، حضور کے صحابی ہیں، تو یہ ہوتے تھے ان کے ساتھ، تو یہ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، یہ حواری اور صحابی اپنے نبی کی جو سنت ہوتی تھی اس کو یاخذون پکڑتے تھے، مضبوط پکڑتے تھے، بسنت اس کی سنت کو مضبوط پکڑ لیتے تھے، یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. و یقتدون بامرہ، اس کا جو امر حکم، اس کے جو احکام ہوتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے. سوال ہی نہیں، جو سنت پکڑیں گے تو وہ اس کا حکم کیوں چھوڑیں گے، احکام سے دائیں بائیں کیسے جائیں گے؟ تو یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ایک دو تیسری نسل میں جا کر، جیسے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پھر کرتے کرتے یزید آ جائے گا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی جو ایک دور دوسرا دور، تو پھر وہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ ناخلف کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ادھر آ کے تو بس وہ الا اللہ کی جگہ پہ بھی جو ہے نا الا شیطانی ہو جاتا تھا. تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو کرتے تھے اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا. مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی بدعتیں کرتے تھے. نبی کے حکم سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہوگا نئی بات ہوگی نا، اختراع ہوگی، خود ایجاد شدہ ہوگی، تو کریں گے وہ جس کا نبی نے حکم نہیں دیا، اور جو کہیں گے اس پر عمل نہیں. اب یہ ایک نئی امت کے اندر سے وہ اس کی جو ہے نا اب یہ شکل بن گئی. فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے. اب جہاد کا لفظ آ گیا، سمجھ گئے؟ یہ منکر ہے. منکر، پہلا منکر جو کسی امت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ تغیر آ جاتا ہے، منکرات کے ساتھ سازگاری پیدا ہو جاتی ہے. تو اب ایمان والا کون ہے؟ جو ان کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرے، ان سے رفٹ کریٹ کرے، اس کے اور ان کے درمیان فرکشن ہو، ان کا اس کا ٹکراؤ ہو. تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، وہ مومن ہے.
ومن جاہدہم باللسان ہی، جو ان سے زبان سے جھگڑا کرے فہو مومنون، وہ مومن ہے.